تو سب سے بڑا آج کا آرڈر ہے کورٹ کا وہ 25 مئی کے مارچ کے حوالے سے ہے، اور اس میں انہوں نے دو بڑی اہمیت کی حامل 2-3 لائنیں ڈال دی ہیں کہ ایک تو یہ ریسٹرکشنز بھی اسٹیٹ عائد کر سکتی ہے، ریزنیبل ریسٹرکشنز ریگولیٹ بھی کر سکتی ہے اور اجازت بھی چاہیے ہوگی. تو سیاسی جماعتیں آپس میں ضابطہ اخلاق تو طے نہیں کر سکی، لیکن اب کورٹ آرڈر سے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے پابندیاں بھی آئیں گی اور ضابطہ اخلاق بھی آئے گا. جی ہاں، اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے. ویسے تو قانون یہی ہے کہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. کوئی بھی جو بنیادی حق ہے وہ بغیر کسی ریگولیشن کے نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے صحیح کہا کہ یہ حقوق سارے ریگولیٹڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے، عام آدمی کی سیکیورٹی کے لیے جائز پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. تو یہی مطلب قانون بھی یہ ہے. انہوں نے ری اسٹیٹ کیا ہے جو قانون ہے کہ کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ ایبسولوٹ نہیں ہوتا ہے، آلویز سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہوتا ہے. تو اب کورٹ آرڈر کے بعد تو حکومت کے پاس ایک باقاعدہ قانونی جواز ہوگا کہ وہ کہیں گے سپریم کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا ہوا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن عائد کر سکتے ہیں پبلک سیفٹی میں، تو لوگوں کی زندگی جان و مال کو خطرہ ہے، اس لیے ہم یہاں ڈی چوک میں تو آپ کو نہیں آنے دیں گے. یہ تو اب وہ رانا ثناء اللہ تو اس کے اوپر باقاعدہ گائیڈ لائن جاری نہیں کریں گے. جی ہو سکتا ہے اور کی جا سکتی ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے حتمی فیصلہ تو نہیں دیا، انہوں نے سوالات پوچھے ہیں. اب اس سوالات کا جواب جو ہے وہ بہرحال ایک رپورٹ کی شکل میں دیا جائے گا. اس کے بعد ان سارے معاملات کو کنسیڈر کرنے کے بعد میرے خیال میں یہ کوئی حتمی تفصیلی فیصلہ دیں گے. لیکن فی الحال انہوں نے بظاہر اس بات کی عنایت ضرور شو کی ہے عدالت نے کہ ایک آرڈر دینے کے باوجود اس کو کیوں وائلیٹ کیا گیا اور اس سے کیوں لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا. یہ بات تو اس آرڈر سے جھلکتی ہے. ایک حامد خان صاحب، آپ کے جب جوائن کیا تو ایک سوال کر رہے تھے کہ لفظ جہاد یا اسلامک استعاروں کا استعمال، یا وہ سوری صاحب نے کہا کہ اسلامک ٹچ ڈال دیں اور خان صاحب نے اس کے اوپر پھر وہ دو چار اس کے اوپر بھی باتیں کر دیں. گریز نہیں کرنا چاہیے سیاسی جماعت کے سربراہ کو بلا وجہ مذہب کا استعمال کر کے یا اشتعال دلانے والی کوئی ایسی بات کر کے جس میں جذبات صرف مذہبی بنیاد پہ بھڑک اٹھیں اور ہم اس کو سیاست میں استعمال کر لیں؟ گریز کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ بلیو کرتا ہوں کہ مذہب کو کبھی سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پابند ہیں اسلام کے اصولوں پر. تو اس لیے کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو دوسرے پر اسلام کی کوئی برتری نہیں حاصل، اور اس لیے مذہب کو کسی شکل میں بھی جو ہے سیاست میں یا سیاسی پارٹیوں کے اختلافات میں نہیں لانا چاہیے. آپ کے سامنے ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے حالانکہ وہ تو سیکولر اسٹیٹ تھی، ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیکولر ہے، اس کے باوجود جب سے انہوں نے مذہب کو دھکیلا ہے اسٹیٹ افیئرز میں، تب سے آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا میں کس قسم کا انتشار پیدا ہوتا جا رہا ہے. پورا فساد پھیل گیا جی پورے انڈیا میں. ان کی سیکولر کا دعویٰ ہونا ختم ہو گیا، اب تو وہ انتہا پسند ہندو ڈومینیشن جو ہے وہ کھلی نظر آتی ہے.